of Pakistani rupees and shortage of US dollars in the market, resulting into high inflation and causing financial hardship for general public. جی کامران صاحب. سر یہ ڈالر کے درجات بلند ہونے کی بات ہے سر، جو کہ ملک میں 1947 سے لے کے آج تک درجات بلند ہوتے رہے. ہم ڈالر والوں کے ساتھ جس ملک کی کرنسی ہے، حالانکہ ہم ان کے ساتھ رہے. میرا خیال تھا کہ ان کے ساتھ رہنے سے کوئی ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، مگر ہمارے درجات نہیں بلند ہوئے، ان کے درجات بلند ہو گئے. اور جب 1947 میں پاکستان بنا سر، ڈالر کی قیمت تھی 3 روپے 31 پیسے سر، یعنی 3 روپے 31 پیسے میں ڈالر آیا کرتا تھا سر. اور یہ 1955 تک جو ہے 3 روپے 31 پیسے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت رہی. اور اس کے بعد بڑی قیامت آئی 1955 میں، جب یہ 3 روپے 91 پیسے کا ہوا. اور پھر اس کے بعد 1956 پیسے کا ہوا، اور 4 روپے 76 پیسے سے یہ ڈالر چلتا رہا. اور 4 روپے 76 پیسے جو ہے 1971 میں جب فال آف ڈھاکہ ہوا، جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، اس وقت تک یہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 4 روپے 76 پیسے برقرار رہی سر. اب اس فال کی وجہ سے، اس سانحہ مشرقی پاکستان کی وجہ سے، پھر اس میں اضافہ ہوا 4 روپے 76 پیسے سے. اور 1972 میں یہ 4 روپے 76 پیسے نے ایک دم جمپ لیا، 11 روپے 1 پیسے پہ آ گیا یہ ڈالر سر. کیونکہ وہ ملک کی معیشت یا ملکی حالات جو ہے وہ اس حد تک خراب ہو گئے کہ یہ پرابلم جو ہے وہ پھر دگنے سے بھی زیادہ جو ہے ڈالر کو لے گیا. مگر پھر اس کے بعد کی گورنمنٹ نے پھر اس کو کسی حد تک سنبھالا دیا، اور پھر 1973 سے لے کے 1981 تک 9 روپے 99 پیسہ جو ہے یہ ڈالر کی قیمت برقرار رہی سر. 1982 میں 11 روپے 85 پیسے، 83 میں 13 روپے 12 پیسے، 84 میں 14 روپے 5 پیسے، 85 میں 15 روپے 93 پیسے، 86 میں 16 روپے 65 پیسے، 1987 میں 17 روپے 4 پیسے، 88 میں 18 روپے، 89 میں 20 روپے 54 پیسے، 90 میں 21 روپے 71 پیسے، 91 میں 23 روپے 8 پیسے، 92 میں 25 روپے 8 پیسے، اور 93 میں 28 روپے 11 پیسے، 94 میں 30 روپے 57 پیسے، 95 میں 31 روپے 64 پیسے. دیکھیے سر، ہمیشہ درجات جو ہے اس کے بلند ہوتے رہے. حالانکہ ہم نے پکی اچھی خدمت کی ہے ان کی، مگر اس کے باوجود درجات اس کے بلند ہوتے رہے، ہمارے درجات نہیں بلند ہوئے سر. 96 میں 36 روپے، 97 میں 41 روپے 11 پیسے، 98 میں 45، 99 میں 51 روپے 90 پیسے، 2000 میں 51 روپے 90 پیسے، 2001 میں 63 روپے 50 پیسے. پھر جو ہے نا اس کے بعد اچانک جو ہے نا 3 روپے کا ریلیف ملا 2002 میں سر، 63 روپے سے 60 روپے پہ آیا. اور پھر 2003 میں ہی پھر 57 روپے 75 پیسے پہ آیا. مگر پھر یہ جو ہے نا زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکا. پھر 2004 میں پھر اگین ٹرینڈ چینج ہوا ہے، 57 روپے 8 پیسے. پھر 2005 میں 59.70، 2006 میں 60.40، 2007 میں 60 روپے 83 پیسے، اور 2008 میں 81 روپے 10 پیسے. پھر اس کے بعد 9 میں 84 روپے، 2010 میں 85، 2011 میں 88 روپے 60 پیسے، 2012 میں 96 روپے 50 پیسے. پھر 2017 سے لے کے پھر تھوڑا سا 2013 میں 107 روپے پہ گیا، اور پھر اس کے بعد 103 پہ آ گیا 2014 میں. اور 15 میں 105، 16 میں 104، 17 میں جب نواز گورنمنٹ کو نکالا گیا، نواز صاحب کو نکالا گیا، اس وقت 110 روپے 1 پیسہ تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس نے جمپ کیا سر. اس کے بعد 2019 میں 163 پہ گیا ہے، 2020 میں 168، 21 میں 179، 22 میں 225، اور 22 میں ہی سر اس کے بعد ایسا بھی موقع آیا کہ 335 روپے میں بھی ڈالر جو ہے وہ دستیاب نہیں تھا. اور وہ جس آپ اس میں یہ جو ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، جب ان کو فون کرتے تھے
تو وہ اس کے بعد اب چھپنا شروع ہو جاتے تھے. وجہ اس کی پتہ نہیں کیا تھی, کیا یہ ڈالر سمگل ہو رہا تھا یا کہیں اور ادھر ادھر جا رہا تھا. اب بڑی مشکل سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے شاید 287 288 پہ لایا گیا ہے, مگر 287 288 پہ یا شاید بازار میں 290 کا دستیاب ہوگا. کس طرح سے لایا گیا ہے سر, اس کے لیے کوئی سائنٹیفک طریقہ استعمال نہیں کیا گیا سر. اس کے لیے جو ہے وہ طاقت کا طریقہ استعمال کیا گیا, اور یہ اس ملک میں واقعی طاقت کے اس طریقے سے جو ہے وہ ڈالر کنٹرول بھی ہوا, یعنی 235 سے 290 یا 87 پہ واپس آیا. اور اس کے لیے طریقہ کیا استعمال کیا گیا کہ سب کو, جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو لایا گیا, بٹھایا گیا ایسی جگہ پہ جن کا یہ کوئی کام نہیں تھا, اور اس کے بعد 1-2 منٹ کی میٹنگ دی گئی, اور 2 منٹ کی میٹنگ کے بعد جو ہے نا وہ آ کے ان کو بتایا گیا کہ ہم اس پہ اتنا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا, اور پھر سمگلنگ بھی کسی حد تک بند ہوئی. سر بہت سے سوالات ہیں اس معاملے میں ڈالر کے حوالے سے. ڈالر کا تعلق ہماری معیشت سے ہوتا ہے. میں نے جب 1947 کا چارٹ دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ پاکستان کی آزادی کا سال نہیں تھا, شاید امریکہ کی آزادی کا سال تھا سر. کہ امریکہ کا ڈالر جو ہے وہ 3 روپے سم تھنگ میں مل رہا تھا, یعنی 3.25 روپے کے لگ بھگ مل رہا تھا جس وقت پاکستان آزاد ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے نا ہمارا ان کے ساتھ 1 اور 4.25 کا فرق ہے. اس کے بعد معیشت جو ہے وہ پاکستانی جو ہے ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے تھی اس کی, مگر اس 75 سالوں میں آپ ٹرینڈ دیکھیے, ماسوائے یہ چند مہینوں کے جس میں زبردستی جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کیا گیا ہے. یہ ڈالر جو ہے اس میں ترقی ہوتی رہی ہے اس کے ریٹ میں, اور آپ آج 1 روپے کا تو کل 1 روپے 10 پیسے کا ہو گیا, 1 روپے 10 پیسے کا تو 1 روپے 20 پیسے کا ہو گیا. تو کیا کبھی اس ایشو پہ, اس معاملے پہ جو ہمارا فارن ایکسچینج ریٹ ہے, کبھی اس معاملے پہ کبھی بیٹھا گیا ہے, کوئی سائنٹیفک طریقہ کوئی اختیار کیا گیا ہے آج سے پہلے یا ایون آج بھی؟ اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے کیا یہ مناسب طریقہ ہے؟ کیا اس طریقے کے ساتھ اس ڈالر ریٹ کو جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے گا؟ اور اگر نہیں رکھا جا سکے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سر بہت ساری چیزیں, ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ جی اور امپورٹ میں بہت بڑا فرق ہے, اور اس فرق کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ سارا جو کچھ بھی ملک کے اندر آتا ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ ایک عام عوام پہ ہوتا ہے, ایک عام آدمی پہ ہوتا ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ مہنگائی کا شکار رہتے ہیں. مہنگائی کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو اس ڈالر ریٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوگا, اور کنٹرول اگر کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو درست سمت میں جانا ہوگا, درست طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, نہ کہ وہ طریقہ جو آپ نے اختیار کیا اور اب کسی کانفرنس میں آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے نا اس ریٹ کو جو ہے بہت جلدی 250 پہ لے آئیں گے, مگر جس کانفرنس میں آپ نے کہا یا جس شخص نے کہا آپ اس کو 100 دفعہ جو ہے 200 پہ بھی لے آئیے, مگر وہ مصنوعی طریقہ ہے, مصنوعی طریقے سے یہ ریٹ برقرار نہیں رکھا جا سکتا, مصنوعی طریقے سے ریٹ قائم نہیں رکھے جا سکتے. اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کریے کہ جو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ملک کی معیشت ترقی کرے, اور اس کے نتیجے میں خود بخود آپ کا فارن ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کنٹرول ہو. بہت شکریہ. تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر محسن عزیز.